بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت اور اہمیت، روزوں کی تاریخ اور روزوں کے مقصد کو بیان فرمایا۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایمان والوں کو مخاطب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا اظہار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس بے پناہ محبت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ ایسا ہے، نوازنے کا مہینہ ہے، ہماری بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی اس مہینے میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو 700 گنا سے 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب عام معمول کے 70 فرائض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو دیتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی اس مہینے کے اندر اہم عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ہے، جو ایسی رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے انسان کی بخشش اور مغفرت کے مختلف اسباب پیدا کر دیے، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی ایک ایسی رات تھی جو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے، کبھی کہا کہ ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب۔ یہ سارے اللہ کے محبت کے اسباب ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو، یہ ایمان کا رشتہ ایسا ہے جو انسان کو دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر سکتا ہے۔ ایمان کے رشتے کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اور یہ ایمان والا رشتہ اسی ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ روزے فرض ہیں، اور ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اس کی تشریح ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ 2 قسم کے آدمیوں کی گنجائش ہے، فمن کان منکم مریضا، جو آدمی مریض ہے، او علی سفر، یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کو چاہیے کہ دوسرے دنوں کی جو ہے گنتی کر کے قضا روزوں کو جو ہے وہ لٹائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی امت کے لیے بے پناہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمیں سارا سال کھلاتی ہے، ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا دن جو ہے روزے سے روزہ رکھو، بلکہ اللہ نے کہا کہ چند جو ہے مخصوص گھنٹے ہیں، ان مخصوص گھنٹوں کے اندر جو ہے روزہ رکھ لو، تو تمہیں ایسا نوازنا چاہتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا آخرت کے اندر اس کے فائدے ہیں، انسان کی اپنی باڈی کو جو ہے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
حتیٰ کہ آج کر کے اطباء اور ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو جو ہے اس کا معدہ پورے سال انسان کھاتا رہتا ہے، اس کے معدے کے اندر فاسد مادے چلے جاتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت کی وجہ سے اس کے معدے، اس کی انتڑیوں کو جو ہے بالکل واش کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اپنی کار یا موٹر سائیکل کو مکینک کے پاس لے جائے، وہ اس کی کار اور اسی طریقے سے اس کے موٹر سائیکل کی جو ہے سروس کرتا ہے، گویا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی ذات انسانوں کی جو ہے سروس کر رہے ہیں۔ انسان کے معدے کے اندر بے شمار بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ سابقہ جتنے بھی امتیں ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ہمیشہ روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اور یہود و نصارہ پر یہودی جو ہے سردیوں کے روزے رکھتے، اور یہودی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے، اور نصارہ جو ہے وہ سردیوں کے روزے رکھتے۔ تو گویا کہ کسی نہ کسی درجے پر سابقہ امتیں ان پر بھی روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے۔ اللہ نے انسان کی طبیعت کا لحاظ کیا، انسان کو ترغیب دے کر کہا کہ تمہارے اوپر کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر جو ہے کسی نہ کسی درجے پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آگے اللہ نے روزوں کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، یہ روزوں کا مقصد ہے۔ اور ہمارے اندر اصل روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کی تعریف کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعریف کی کہ کوئی آدمی خاردار راستے سے، جھاڑیوں والے راستے سے اس کا گزر ہو، جیسے وہ اپنے کپڑوں کو بڑے سمیٹ کر چلتا ہے کہ کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ تو دنیا جو ہے ایک شہرائے حیات ہے، دنیا کے اندر انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن گناہوں سے انسان کو بچ کر چلے گا تو لعلکم تتقون، متقی بننے کا جو ہے مصداق بن جائے گا، صحیح معنوں میں متقی بن جائے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی اس صفت کا اظہار رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات گناہگار سے گناہگار آدمی جو ہے اگر روزے کی حالت کے اندر ہے، گرمی کا سخت روزہ ہے اور ایسے کمرے کے اندر ہے جہاں پر اللہ کے سوا کوئی اس کو دیکھنے والی ذات نہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، پیاس تڑپا رہی ہے، کوئی آدمی اس کو کہے بھائی پانی پی لو، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ کیا کہے گا؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ بھائی مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ابھی تمہارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا دھیان موجود ہے، ایسے جب بھی تم کوئی گناہ کرو اس وقت دیکھا کرو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ہمارے صحابہ اور ہمارے اسلاف کے اندر یہ تقوی کی صفت نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ ایک صحابی کے متعلق واقعہ آتا ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی موجود ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہوا، میں نے بدکاری کی، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ماعز اسلمی ایسے صحابی ہیں کہ ان پر نہ کوئی FIR درج ہوتی ہے، نہ کوئی چشمدید گواہ موجود ہے، لیکن تقوی کی صفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، دائیں طرف آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بائیں طرف موڑ دیتے ہیں، بائیں طرف آتے ہیں آپ، پھر اپنے چہرے کو دائیں طرف کر دیتے ہیں۔ 4 دفعہ وہ جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو چین اور قرار نہیں آ رہا، آپ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال رہے تھے، لیکن ان کی صفت تقوی والی ان کو ابھار رہی تھی کہ دنیا کی سزا میں برداشت کر لوں گا لیکن آخرت کی سزا جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ماعز تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پاگل نہیں ہوں، میں سارا سمجھتا ہوں بات کو، لیکن میں آخرت سے اتنا خوف ہوں، میں دنیا کی سزا تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کل قیامت والے دن آپ کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا تقوی، یہ تھا للہیت، یہ تھا اللہ کا خوف، یہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اور جب انہوں نے توبہ کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے پیارے صحابہ، ان صحابی نے ایسی توبہ کی، اگر ان کی توبہ کو جو ہے پورے قبیلے بلکہ پورے جو ہے امت مسلمہ پر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، سب کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، یہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، اور ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو عبادات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، اس کو ہم صحیح ادا کرنے والے آدمی جب بھی کوئی نیک اعمال کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تقوی والی صفت اس کو نیک اعمال کے اوپر آمادہ کرتی ہے، اور جب بھی کسی گناہ سے بچتا ہے، تقوی والی صفت ہی اس کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ذات سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ تقوی والی صفت جو ہے ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔